پاکستان نے بہت اچھا کھیلا ہے، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کو کریڈٹ چاہتا ہے. بے شک. نمبر ایک تو اس کے بنگلہ دیش کے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین یہاں پہ پریزیڈنٹ آئے، پریزیڈنٹ چیئرمین جو بھی تھے ان کا بڑا ویلکم کیا گیا. پھر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل خود ان کے نمائندے یہاں پہ آئے. پھر آج سری لنکن صدر کا فون آنا اور پھر بنگلہ دیش کا بھی یہ کہنا کہ آپ کھیل لیں میچ. دیکھیں ورلڈ کپ تو ہے یہ پاکستان اور انڈیا کا میچ، اس کے بغیر تو ورلڈ کپ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، نہ کسی میں کوئی انٹرسٹ تھا. آپ کو بتایا کہ انڈیا کو تو نقصان جو ہونا تھا، یہ کرکٹ بورڈ کو بہت بڑا نقصان ہونا تھا، انٹرنیشنل کرکٹ بورڈ کو. اس کے بعد سری لنکا کو بہت بڑا نقصان ہونا تھا. اور پاکستان نے، میں سمجھتا ہوں کہ اپنی شرائط بھی بنا لی اور پاکستان نے ثابت کیا کہ انڈیا کی جو ایک مرابی تھی نا، انڈیا کا ایک جو تھا کہ ہمارے بغیر کچھ نہیں ہے، نہیں بھائی، یہ ثابت کیا کہ پاکستان کے بغیر کچھ نہیں ہے. بالکل ایسے. اگر آپ پاکستان کے ساتھ ایسا کریں گے تو پھر ہوگا. اب تو ایک ہی دعا ہے نا جی، اب میچ ہو. اب لڑکوں نے بھی جیت کے دکھانا. اب پاکستان ٹیم کو چاہیے کہ صرف دعائیں نہیں، دعا بھی کریں اور اپنا بھی کام جو ہے وہ کر کے دکھائیں. رکی پونٹنگ نے بھی کہا کہ جی کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے، ایک تو وہ آؤٹ آف فارم ہے، دوسرا آپ اس کو اس کے نمبر پہ نہیں کھلا رہے ہیں، آپ نے نمبر بھی چینج کر دیا، تو اس سے بہتر تھا کہ آپ اس کو بینچ کر دیتے. اب بابر اعظم کے اوپر سب کی نظریں ہوتی ہیں، کیا پوزیشن ٹھیک ہے کہ 4 نمبر پہ اس کو بھیج رہے ہیں؟ بابر اعظم جو ہے وہ 1 ڈاؤن کم از کم ہونا چاہیے، یا اوپنر یا 1 ڈاؤن، اس کے بعد فائدہ نہیں. اس لیے کہ بابر جتنا مرضی کر لیں، مشکل میں اس نے ہمیشہ نکالا. اچھا آؤٹ تو رکی پونٹنگ بھی ہو جاتے تھے، آؤٹ تو بڑے بڑے اچھے بیٹسمین بھی ہو جاتے تھے، وہ نہیں ہوتا. بابر نے ٹیم کو مشکل حالات سے نکالا ہے. اور اگر آپ اب دیکھیں تو ہم 4 ٹیمیں بنا سکتے ہیں، ورلڈ کلاس ٹیمیں 4 بنا سکتے ہیں اس وقت، جو پاکستان کے پاس جتنے پلیئرز موجود ہیں اور سارے فارم میں بھی ہیں. دیکھیں سائم جو ہے وہ بھی آل راؤنڈر نمبر 1 ہو گئے، نمبر 1 ہو گیا. اسی طرح باقی جس کو بھی زیادہ فرحان ہے. مزے والی بات یہ ہے کہ انڈیا کے خلاف ان کا جذبہ ہوتا ہے، بس انہیں یہ کہنا ہے کہ آپ نے کھیلنا ہے، لڑنا ہے. ہار جیت ایک علیحدہ بات ہے، لڑیں، پورا لڑیں اور لڑ کے انشاءاللہ ہم جیت بھی جائیں. دیکھیں جی، جیسے یہ خبر ہمارے سامنے آئی ہے کہ پاکستان اور بھارت کا میچ ہونے جا رہا ہے، تو ویسے ہی نا جوش آ جاتا ہے. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ثاقب صاحب بھی، رانا صاحب بھی، یہ بھی اس تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. بات یہ ہے کہ یہ جو ہم خبر دے رہے ہیں، یہ خبر تو سب کو پتہ تھی. کتنی عرصہ ہو گیا کیس لگے ہوئے، کہاں پہ سماعت ہوئے. ایک وقت ہوتا تھا ہم کہتے تھے اعلیٰ عدالتوں میں جائیں تو فوری انصاف ملے گا. I will see you in the court. یہ اس پہ بڑی ایک نا یہ جملہ اعتبار کا ہے کہ I will see you in the court. اس کے بعد جب آئینی عدالتیں بنائی گئیں تو سیاست دانوں نے اسمبلیوں میں تقاریر سے لے کر عوام کو جو دلائل پیش کیے وہ یہ تھے کہ ان آئینی عدالتوں اور ججز کی تعداد بڑھانے میں سب سے اہم جو ہم کام کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو فوری انصاف ملے. لوگ کئی ماہ کئی سال مقدمات کا انتظار کرتے ہیں، مقدمات نہیں لگتے. اچھا میں بھی روزانہ دیکھنا چاہتا تھا، کبھی تو کچھ مقدمے جو نپٹانے ہوں وہ تو فوری لگ جاتے ہیں معذرت سے، جو نہیں نپٹانے پھر وہ نہیں لگتے. یہ میں نہیں کہہ رہا، مثلا آج سلمان صفدر صاحب نے جو بات کی، ایک چوٹی کے وکیل ہیں، وہ انہوں نے کہا جی میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، سیاست میں آپ کس کے ساتھ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے اس کو چھوڑ دیں، ہمیں عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا اس کو بھی چھوڑ دیں، آپ ہمارے مقدمات تو عدالتوں میں لگائیں نا. انہوں نے کہا 300 مقدمات ہیں جن میں سے ایک مقدمے میں بھی انہوں نے میڈیکل ریلیف نہیں مانگا. ایک مقدمے میں بھی تحریک انصاف نے یہ نہیں کہا کہ مجھے میڈیکل پہ یہ ریلیف دے دو. یہ ساری چیزیں ملنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر سمجھتے ہیں کہ اس شخص نے جرم کیا ہے تو سزا دیں، اعلیٰ عدالتوں تک جو ہے اس کو آپ ثابت کریں، اس کو سزا دیں. اگر اس نے جرم نہیں کیا تو پھر عدالتیں کس لیے ہیں؟ عدالتیں اسی لیے ہے کہ وہاں پہ انصاف کا ایک ترازو ہے، اس ترازو میں تگڑا ہو یا کمزور ہو، اس ترازو میں سارے برابر ہیں، تو پھر اس برابری کے معاملے کو لے کر چلنا چاہیے. یہی پاکستان کے لیے بہتر ہے، یہی پاکستان میں نظام عدل کے لیے بہتر ہے، یہی پاکستان کے اندر ہر شہری چاہتا ہے، جس کے لیے آپ کہتے ہیں ہم نے ترمیم کر کے آئینی عدالت بنائی ہے، جس پہ آپ کہتے ہیں ترمیم کر کے ہم نے ججز کی تعداد بڑھائی ہے، جس پہ آپ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی شخص بھی جو ہے وہ انصاف کے لیے انتظار نہ کرے بلکہ انصاف اس کی دہلیز پر ہو. تو یہ ہونا چاہیے. اگر یہ ہوتا تو سب کو نظر آئے گا، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو. میں یہ ایک جماعت کے لیے نہیں کہہ رہا،
میں کہہ رہا ہوں پاکستان کے اس عام شخص کے لیے بھی جس کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے، جس کے پاس اتنی سکت بھی نہیں ہے کہ وہ ایک تگڑا وکیل کر سکے، اس کا بھی انصاف ملنا چاہیے، اور یہ انصاف ملتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ یہ عدالتیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ادارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ہم ان اداروں کو سلوٹ کرتے ہیں۔ جب وہاں سے انصاف کی بات نکلے گی تو پوری قوم سلوٹ کرے گی، اگر وہ انصاف نہیں نکلے گا تو جس کو انصاف نہیں ملتا وہ بولتا ہے۔ مجھے یاد ہے میاں نواز شریف صاحب نے پنڈی سے میاں نواز شریف صاحب چلے تھے لاہور تک، کئی جگہوں پہ جلسے ہوئے تھے، ان کو روانہ کسی اور نے نہیں کیا تھا، اس وقت کے وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے روانہ کیا تھا۔ مجھے وہ چیزیں یاد ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ اس وقت انصاف نہیں تھا تو پھر آج ان کا دور حکومت ہے، انصاف ملنا چاہیے۔